بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں بھی کئی اہم واقعات کا امن ہے۔ محرم کا مطلب ہے حرمت والا، یعنی ایسا مہینہ جس میں قتل کرنا، جنگ کرنا حرام ہے۔ محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور 10 محرم کو عظیم واقعہ پیش آیا جس واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ یہی دن امام علی علیہ مقام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ عاشوراء 10 محرم کی عظیم واقعات ہے۔ 10 محرم یعنی عاشوراء کا دن تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کی کئی عظیم واقعات کا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آگ سے نجات بھی پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور دریا پہاڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ اصحاب کہف نے کروٹ بدلی۔ قیامت کا دن بھی اسی دن ہی آئے گا۔ اس دن آسمان، زمین اور قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق ہوگی۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو بہت اہمیت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہداء اور 10,000 حاجیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جو محرم کے پہلے 10 دنوں میں روزے رکھے گا وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ عاشوراء کی رات کے نوافل۔ محرم کی پہلی رات 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے گا۔ 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ 50 سال کے پچھلے اور آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور نور کے ممبر بنائے گا۔ عاشوراء کے دن کے نیک اعمال۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہر بال کے بدلے 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ مسواک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاشوراء کے دن مسواک کرے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے گا۔ بیمار پروسی۔ گویا تمام بنی آدم کی عیادت کی جائے، یعنی آپ کے آس پاس آپ کے رشتہ دار میں کوئی بھی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ پانی پلانا۔ جو کسی کو عاشوراء کے دن پانی پلائے گا گویا اس نے پوری انسانوں کو پانی پلایا۔ گھریلو ضروریات میں فراخی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کرے اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات آزمائی اور ہمیشہ سچ پائی۔ صدقہ و خیرات کرے۔ عاشوراء کے دن خیرات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں کربلا کے اس
منظر کی یاد دلاتا ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے جان دی لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ قربانی رہتی دنیا تک ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی رہے گی انشاءاللہ۔ محرم الحرام نہ صرف آغاز سال ہے بلکہ ایک روحانی تجدید کا موقع بھی ہے۔ اس ماہ کے فضائل، روزے، نمازیں اور صدقات ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں کہ حق کے لیے جینا اور مرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ عاشورہ کے دن ہی عظیم واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کربلا ایک دن کا روزہ ہزاروں فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص قبر میں نور ہی نور پیدا کرتی ہے۔ جو عاشورہ کے دن کسی کو پانی پلائے گویا پوری انسانیت کو اس نے پانی پلایا۔ ہر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، ہر بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ۔ اپنے اہل خانہ پر فراخی کرا، سارا سال رزق میں برکت ہوگی۔ کربلا ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے چاہے کتنا ہی بڑا امتحان کیوں نہ ہو۔ محرم الحرام وہ مقدس مہینہ ہے جس میں جنگ کو بھی حرام قرار دیا گیا، لیکن اس مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن ہمیں وہ درد یاد دلاتا ہے جو کربلا کے میدان میں بہا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر سر کٹوا دیا مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ عاشورہ کے دن صرف کربلا کا دن نہیں، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور بہت سارے نبیوں کو راحت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے اللہ اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ کیونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔